بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو کیٹل مارکیٹ کراچی اینڈ اے کیو کیٹل فارم. دوستوں، میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹیڈی بیئر کی جو ہے وہ طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور ساری صورتحال بتائی تھی کہ پیشاب کا اس کا معاملہ ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی چلتا رہا ہے پچھلے 2-1 مہینے، جس میں اس کا کافی زیادہ ٹریٹمنٹ کیا ہے، مستقل ٹریٹمنٹ کیا، انٹرنلی ویسے بھی کیا، مطلب ایلوپیتھک بھی کیا، لیکن اس سے زیادہ اس کا پنسار کی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان سے ٹریٹمنٹ کیا، جس سے اندر جو ہے وہ پتری وتری والا سارا معاملات جو ہے وہ سارے صاف ہو جائیں. تو اللہ کا شکر ہے وہ اس چیز سے یہ بچڑا سیٹ ہو گیا تھا اور سارے معاملات سیٹ ہو گئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی دوبارہ سے اس کے وہ جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پیشاب بند ہونا اور یہ سارا معاملہ دوبارہ سے ری اسٹارٹ ہو گیا. اور اب کی بار جو ہوا تو وہ اتنا ایکسٹریم ہوا. اچھا، پہلے کبھی کیا ہوتا تھا کہ ویسے ڈیلی پنسار والی دوائی چلتی تھی جو کہ ڈیلی اس کے اوپر تھی 20-30 ml، لیکن جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یار پیشاب زیادہ بند کر لیا، 3-4 گھنٹے ہو گئے نہیں کھول رہا، تو پھر ہم ڈیوراٹک انجیکشن جو ہے وہ لگاتے تھے. جیسے لاسک ایک انجیکشن ہوتا ہے، ایسے ڈیوراٹک بھی ہوتا ہے جو کہ پریشر بلڈ کرتا ہے اور پھر وہ مثانے کے اوپر گردوں میں سے پیشاب پھینکتا ہے، پریشر بلڈ ہوتا ہے تو پھر وہ ریلیز کر دیتا ہے مثانہ، تو وہ یورین جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے. تو وہ ہم ایکسٹریم اس میں استعمال کرتے تھے کہ جب ایسا لگتا تھا کہ یار اب یہ خود سے نہیں کر پا رہا ہے یا دوائی جو ہے وہ اس کے ذریعے جو نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر جاتے تھے. یوریڈینول ایک سیرپ ہوتی ہے، وہ بھی پہلے ہم پلا کے دیکھتے تھے کہ اگر اس سے کھل جاتا ہے، وہ بھی پریشر بلڈ کرتی ہے یا وہ بھی پیشاب ریلیز کرتی ہے، لیکن وہ ڈیوراٹک انجیکشن سے ذرا کم کی جو انٹینسٹی ہے یا جو پریشر ہے اس کا کم ہوتا ہے. پہلے اس پہ جاتے تھے، اس سے بھی ریلیز نہ ہو تو پھر ہم اس کے اوپر جاتے تھے. اور بھی 1-2 دوائیاں ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہے، جو اس میں ہم نے یوز کری ہیں. وہ ہم جو ہے نا اس کو ٹائم ٹو ٹائم چل رہی تھی ساری چیزیں. بیچ میں ونڈا ہلکا کیا، ونڈے میں سے اس کے جو ہے نا وہ چنا اٹی کو مائنس کیا کچھ ٹائم، کیونکہ چنا اٹی جو ایک پروڈکٹ ہے وہ ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ جس کے اندر چنا کبھی صحیح سے پسا ہوا ہو یا نہ پسا ہوا ہو، لیکن اس میں چنا چونکہ آپ کو پتہ ہے سخت ہوتا ہے، بیسن بھی جو ہوتا ہے چنے کا جو آٹا ہوتا ہے وہ بھی بعض اوقات اس میں باریک باریک ایسے وہ آ جاتے ہیں کہ وہ کنکر بننے کا باعث بنتے ہیں، حالانکہ ہوتا وہ چنا ہی ہے، لیکن وہ اتنا سخت ہوتا ہے بعض اوقات صحیح سے یا تو پسا نہیں ہے مشین میں کچھ. تو نارملی جانور اس چیز کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، بٹ کچھ جانوروں کے اگر یہ پرابلم آتی ہے تو پھر ان کی ہم چنا اٹی جو ہے نا وہ بند کرا دیتے ہیں. تو اس کی چنا اٹی بھی ہم نے بند کرا دی تھی، بٹ اسٹل اندر ہی اندر چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں. اب ریسنٹلی جو اس کا ہوا ہے اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ گردوں کے علاوہ جو مثانہ ہے نا، جو پینس ہے، جو اس کے پیشاب کی جگہ ہے، نافا پورا وہ بھی بہت زیادہ سوج گیا اور پینس کے اوپر بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی جو نافے کا جو ایریا ہے، اندر کا پینس کا جو ایریا ہے، اس کے اندر سویلنگ ہو گئی، بلاکیج آ گئی. اب وہ بلاکیج پتری کی وجہ سے آئی یا جس بھی وجہ سے آئی، بٹ وہ ایسی بلاکیج آ گئی کہ پیچھے سے ڈیوراٹک بھی لگایا، وہ پریشر بلڈ کر رہا ہے، بٹ یہ پیشاب کر ہی نہیں پا رہا اور مستقل اس کا جو مثانہ ہے نا وہ سوجے جا رہا ہے. تو اپنا اس کا 1-8 دن ہوا ہے، ٹریٹمنٹ کیا، ساری چیزیں کری، نس میں انجیکشن بھی لگایا. یعنی نعمان بھائی آئے، انہوں نے فزیکلی انسپیکٹ کیا، اس کو انفلیمیشن کو ختم کرنے کے لیے بھی انجیکشنز لگائے، آکسٹرا ایل اے بھی لگایا، اس کو رسپائٹ ایل اے بھی لگایا، اس کا بھی 2 دن کورس چلا. اور ایک اور کیا نام ہے انجیکشن کا، سولونیم، اس کو سکھانے کے لیے جو اس کی سوزش ہے، سویلنگ ہے نافے کے اوپر، وہ لگایا. اس کا فائدہ ہوا اور کل کے دن میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی تھی اور سوجن بھی کم ہو رہی تھی اور یہ انٹیک بھی کر رہا تھا. کل حالانکہ اس نے جو ہے نا وہ اپنا گوبر بند کیا، تو گوبر اس کا جو ہے نا وہ سرسوں کا تیل وغیرہ سے اور ہاتھ ڈال کے نا وہ اس طریقے سے گوالوں نے ریلیز کرایا اس کا گوبر. لیکن آج گوبر وغیرہ کر رہا ہے، لیکن آج خود سے یہ انٹیک نہیں کر رہا. اچھا، یہ جب سارا ابھی جو یہ ریسنٹ معاملہ سٹارٹ ہوا تو میں نے اس کو، یہ ہمارا جو نیا شیڈ ہے یہاں پر شفٹ کرا دیا تاکہ اس کے ارد گرد کوئی جانور نہ ہو، کیونکہ اس کو اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہے. ایسا نہ ہو یہ بیٹھا ہوا ہے، برابر میں کوئی بچڑا آ کے اس کے دم پہ پاؤں رکھ دے یا اس کے اوپر چڑھ جائے
اور پہلے ایسی کنڈیشن میں تو یہاں پہ جو نیا شیڈ ہے یہاں پہ مٹی ڈلوا دی, یہ کھور وور رکھوا دی اس کے چارہ کھانے کے لیے. آج کی صورتحال یہ ہے, آج اس کی انٹیک بھی بہت سلو ہوئی, تو نعمان بھائی نے بولا کہ اس کو گندم کا دلیا, گڑ اور گندم کا دلیا یہ دونوں مکس کر کے اس کو ابال کے بوائل کر کے اس کو ہاتھ سے کھلاؤ, تو وہ بھی آج اس کو ہاتھ سے کھلایا ہے. تھوڑا بہت اس نے شام کے ونڈے پہ بھی منہ مارا, بٹ وہ ونڈا پھر بھی اس نے نہیں کھایا ہے سچ. اور صورتحال یہ ہے کہ سارے علاج کے باوجود آج جو ہے وہ پازیٹیوٹی نہیں ہے, اور جو نافع ہے اور وہ جو جگہ ہے اس پہ سویلنگ بہت زیادہ ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اس پہ اسپرے بھی لگا رہے ہیں ہم, جو آپ کا یہ رتاوا اسپرے ہے اور ٹیراجن اسپرے ہے, یہ اسپرے بھی اس کے اوپر مستقل لگا رہے ہیں. اس سے بھی فائدہ ہوا تھا اسپرے سے, اور یہ اس لیے لگایا اسپرے کہ تاکہ جو ہے نا وہ مکھی نہ بیٹھے, مکھی تنگ نہ کرے. ساری چیزیں کری ہیں, مطلب ہر چیز جو ہے نا وہ نے ویسے بھی چیک کری ہے, ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کری ہے. اور نعمان بھائی جو ہیں انہوں نے ہر اعتبار سے کوشش کری کہ بھائی اس کی اگر ہم سرجری کے اوپر جا سکیں, بٹ سرجری والا آپشن بھی جو ہے نا وہ فی الحال یوں ہم نے ریجیکٹ کر دیا, فیزیبل نہیں ہے, کیونکہ نافے پہ سوائلنگ اتنی زیادہ ہے, سینسیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے. اگر اس کو ہم پرک کریں گے یا اس کو چیرا لگائیں گے اور آپریٹ کے اوپر جائیں گے تو موسٹ پروبلی پورا کا پورا بلیڈر جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے. تو یہ ساری کنڈیشن جو ہے, جو ان کے بچڑے کے اونر ہیں, میں نے ان کو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اور ان کو بتا رہا ہوں. تو ان سے بھی مشورہ کیا ہے, نعمان بھائی سے بھی مشورہ کیا ہے, تو یہی بات مشورے میں طے پائی ہے کہ جو ہے نا اس کو فی الحال مزید تکلیف دینے سے یا مزید اس کو ٹریٹمنٹ سے گزارنے سے بہتر ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ حلال کرنے کی طرف جائیں, ذبح کرنے کی طرف جائیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی انجیکشن دے رہے ہیں یا کوئی دوائی پلا رہے ہیں جس سے پیشاب کے لیے پریشر بلڈ ہو, تو اس سے پریشر بلڈ ہو رہا ہے. اچھا, اب دو دن سے جو ہے یہ پانی بھی جو ہے نا اس کو ہم یعنی کہ لمیٹڈ پانی پلا رہے ہیں. کل اس کو 2-3 لیٹر پانی پلایا تھا خالی ہاتھ سے, آج جو ہے اس کو 3 سے 4 لیٹر پانی پلایا ہے, جو کہ اس کی پورے دن کی جو واٹر کی ضرورت ہے بیسک اس کو پورا کرے, ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچائے اور زیادہ پیشاب ڈیولپ نہ ہو. بٹ وہی بات ہے کہ وہ پیشاب جب ریلیز نہیں ہو رہا ہے تو وہ 1 لیٹر پانی بھی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بن رہا ہے نا. قطرے 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 ٹپک رہے ہیں اور بہت یعنی کہ خطرناک صورتحال ہے. تو اب جو ہے جو ان کے اونر ہیں انہوں نے یہ بات مجھے بولی ہے کہ مزید جو ہے نا وہ اس کو تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ اس کو حلال کر دیا جائے. آپریشن کی طرف جاتے ہیں, سرجری کی طرف جاتے ہیں, تو اس میں ڈیورنگ دا سرجری بھی اس کا بلیڈر پھٹ سکتا ہے اور پھر وہ حرام کی طرف جا سکتا ہے کہ اسی دوران بچڑا جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جائے, اللہ نہ کرے تو موٹیلٹی ہو جائے. تو اس لیے فی الحال جو ہے نا وہ یہ ارادہ کیا ہے. اب برف کے ٹکور بھی کرتے رہے ہیں, آج کی تاریخ میں نہیں کیا, نعمان بھائی نے منع کر دیا تھا برف کا ٹکور یا ٹھنڈے پانی کا چھیٹا آج نہیں لگایا, کیونکہ انہوں نے بولا وہ جگہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گئی ہے اس کی, اگر اس کو ہم مزید چھیڑیں گے تو مزید بگاڑ جو ہے نا وہ پیدا ہوگا. اب یہ ہے کہ کل کی تاریخ میں آج تھوڑا سا اور انتظار کریں گے کل صبح تک کا, اگر کچھ بہتری آتی ہے, پازیٹیوٹی نظر آتی ہے, کیونکہ اونر جو ہیں انہوں نے ٹوٹلی میرے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ مزمل بھائی آپ کو جیسے بہتر لگے آپ ویسے کر لیں, میری طرف سے کمپلیٹ آپ کو اجازت ہے, سانس کی چیز ہے, جاندار ہے, آپ اپنا بیسٹ دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ابھی میری ان سے کال پر بات ہوئی ہے, اسی کے بعد میں اب یہ کال پہ ان سے بات کرنے کے بعد ابھی فوراً یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی میں انفارم کروں, ٹرانسپیرنسی رکھیں ہر چیز کے اندر. اور ساتھ کے ساتھ جو اس کے اونر ہیں ارشد بھائی, میں ان کا مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو کیسے جو ہے نا وہ یعنی کہ کیا میں ان سے کہوں, اتنے سخت معاملات میں انہوں نے جو ہے نا مجھے جس طریقے سے ایک پازیٹیولی ایک رپلائی کیا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو جو بہتر لگتا ہے جیسے آپ کو بہتر لگے آپ کریں, حلال کرنے پہ جانا ہے حلال پر جائیں, بلکہ انفیکٹ انہوں نے کہا کہ آپ حلال پہ چلے جائیں تاکہ مزید تکلیف نہ ہو. تو مجھے خود بھی کافی ایک کہیں نہ کہیں ایک وہ تھا, ایک تکلیف تھی کہ یار اتنا بڑا ایک لاس ہو رہا ہے, اتنا بڑا ایک نقصان ہو رہا ہے ان کا,
کیونکہ دل سے ہم نے بھی پالا، انہوں نے بھی پلوایا. بہت یعنی کہ ایک شوقین کے لیے جو قربانی کی نیت سے جانور اپنا پلوا رہا ہے، یہ بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے. بٹ انہوں نے جس حوصلے سے مجھے اجازت دی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. میری تہہ دل سے دعا ہے کہ جو ہے نا، میں اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ ان کا نقصان پورا کرے، اس کا ازالہ فرمائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھ سے انشاءاللہ اس کی کمپنسیشن کے لیے جو کچھ ہو سکے گا وہ میں کروں گا. حالانکہ میں نے یہ بات ان کو بولی بھی، لیکن انہوں نے بولا آپ کا اس میں کوئی وہ قصور تو نہیں ہے، یہ تو جاندار چیز ہے. بٹ میری پوری کوشش ہے کہ دوبارہ اگر وہ شوق کی طرف آتے ہیں، کوئی جانور کی طرف جاتے ہیں، تو اس جانور میں یا جو بھی کچھ ہوگا اس کی پلائی کے معاملے میں مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں لازمی اس حوالے سے کروں گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال بس یہ ساری چیزیں تھیں. میں نے بولا آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں بتانا ضروری ہیں، کیونکہ میرے اس سے جو ہے اور کلائنٹ کے نقصان سے، میرے نقصان سے آپ لوگوں کو اگر کچھ سیکھنے کو ملے تو وہ بھی مل جائے. اور دوسرا یہ چیز ہے کہ کوئی چیز چھپانی بھی نہیں ہے، تو ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کرنی ہے، سارا معاملہ ہے. تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ ارشد بھائی کا جو ہے نا وہ نقصان اللہ پاک جلد از جلد اس کا بہترین نعم البدل اللہ پاک ان کو عطا فرمائے، ان کا نقصان کا ازالہ فرمائے. اور یہ ہے کہ اللہ پاک سب کے جانوروں کی جو ہے نا وہ حفاظت فرمائے. یہ چیز ہے. ذرا سا بھی دل نہیں ہے اس کو وہ کرنے کا. ذبح بہت چھوٹا یہ ہمارے پاس بچہ آیا تھا، اور بس مطلب میں کیا بتاؤں. خیر اللہ پاک ارشد بھائی کے لیے میرے دل سے دعا نکل رہی ہے کہ بھائی اتنا حوصلہ اور اتنا صبر جو ہے نا وہ کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کی ایک ٹینشن بھی تھی کہ یار اتنا بڑا ان کا ایک نقصان ہو رہا ہے، ان کو آئی ڈونٹ نو کیسی فیل ہوگی یا کیا ری ایکشن ان کی طرف سے آئے گا. بٹ ہی واز ٹوٹلی 100% پازیٹیو. یہ چیز دیکھ کر کے ہی مجھے یہ حوصلہ بھی ملا ہے کہ میں ابھی ہم ذبح کی طرف گئے نہیں ہیں، ابھی ہم نے مطلب وہ عمل کیا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہی میں جو ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے یہ چیز آپ لوگوں کو سب کو بتا رہا ہوں. تو باقی ہے کہ اب جو بھی اس کا ہوگا نیکسٹ کل کی جو اپڈیٹ ہوگی، ذبح کر رہے ہیں نہیں کر رہے جو بھی ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. کل صبح دیکھیں گے. ابھی سولونیم ابھی دوبارہ لگایا ہے، اس کو نس کے اندر ابھی لگایا ہے. دیکھتے ہیں اگر سوزش اس کی کم ہوتی ہے، اور جو دیسی دوائی ہے وہ تو ہم اس کو جاری رکھی ہوئی ہے، اس کو پلا رہے ہیں. تو اسی کے ذریعے اگر یہ ریلیز کرتا ہے، کل تک کوئی پازیٹیوٹی آتی ہے اور تکلیف میں کمی آتی ہے تو ہم ٹریٹمنٹ کو جاری رکھیں گے. نہیں تو کل ہم جو ہے جو بھی ایکسٹریم ہے اس کو حلال کرنے کی طرف اس کے ہم جائیں گے. تو جو بھی ہوگا میں اگلی کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. باقی یہ ہے کہ آپ لوگ کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ دعاؤں کی اور سپورٹ کی درخواست ہے. یہی ہے بس. میرے جو چیزیں تھیں میں نے بولا آپ لوگ کو جو کچھ ابھی تک اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا وہ بتا دوں، جو ہم نے ٹریٹمنٹس اس کے ساتھ کیے ہیں، اس کے کیے ہیں وہ بتا دوں. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا دوں، اور کنکلوژن جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا. دس از اٹ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.